الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں اگر اللہ نے کوئی دشمن قرار دیا ہے نا کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ دشمن ہے اور دائمی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے. اس کے علاوہ جو وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کی خلاف کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ دائمی دشمن نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں توبہ طیب ہو کر اللہ سے دوستی لگا لیں اور جو ان نے اپنے آپ کو ذلت کی گھاٹی میں اتارا ہوا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے وہ جنت کے مستحق ہو جائے تو اس کو انسان کا دشمن نہیں کہا جا سکتا. اس کے عمل سے اس کے بد اعتقادی سے ضرور انسان کو نفرت کرنی چاہیے اس انسان سے نفرت کرنے کا. اور جبکہ شیطان ایسا دشمن ہے نا کہ یہ اس کے اندر خیر کی توقع نہیں ہے کہ یہ مڑ کر خیر کی طرف آ سکے گا اس لیے اس کے اوپر دشمنی کی مہر لگ چکی ہے اور اس کو اللہ پاک نے بڑی عمر دی ہے. اس نے مہلت مانگی کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا مردود کر دیا تو اب مجھے مہلت بھی دے. تو اللہ تبارک و تعالی ربی انظرنی الی یوم یبعثون مجھے دوبارہ پھر سے اٹھائے جانے تک اس تک مجھے مہلت دے دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مہلت دے اور اب وہ اپنی اس وقت سے لے کر آج تک کیا قیامت تک جب تک انسان موجود ہے اس نے اپنا کردار ادا کرتا رہنا اور وہ اپنے کام کرتا رہے گا اور مسلسل ہی کر رہا ہے. یعنی اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام شیطانوں کو بہکانا. وہ دشمن جو ہے نا وہ انسان کا دشمن اور انسانوں میں سے ان انسانوں کا جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں ان کا دشمن ہے.
یعنی وہ مسلمان کا دشمن ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی طرف جانے والے انسانوں کو اس راستے سے روکنا ہے، انہوں نے اور کہیں پہ رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس لیے شیطان یہ رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جو ہے نا غلطیوں میں لگا ہوا ہے، وہ تو ان کو اور شاباشی دیتا ہے اور ان کو دھمکیاں دیتا رہتا، ٹھیک ہے کرتے رہو۔ وہ تو اس وقت رکاوٹ ڈالتا ہے جیسے ہی انسان نیکی کی طرف آنے لگے، جیسے ہی انسان نماز کی طرف جانے لگے، اور جیسے ہی انسان اچھائی کی طرف جانے لگے تو اس وقت رکاوٹ ڈالتا ہے، آگے پیچھے اس نے رکاوٹ نہیں ڈالنی ہوتی۔ اس لیے خیالات بھی اس وقت آتے ہیں جب انسان نماز کی طرف آئے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جہاں سارے کے خیالات تصور کے اندر ساری چیزیں جو ہے دماغ میں آ جاتی ہیں، اور نماز سے فارغ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نماز میں ساری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے انسان نہیں سمجھتا کہ یہ شیطان کیا چالیں چل رہا ہے، تو اس لیے اس کی یہ چالیں چلتی ہے اس وقت کہ جب اللہ کی طرف کوئی آتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، اچھائی کی طرف آتا ہے، اس نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک قدرت دی ہے، اور یہ نہ ہر طرح سے دائیں سے بائیں سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، انہوں نے کہا ہے اللہ اگر یہ ہے نا تو پھر میں ہر طرف سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے وار کروں گا ان انسانوں کے اوپر، اور ان کو میں بہکاؤں گا اور دور کروں گا۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی نماز کے اندر شیطان نے آ کر رخنہ ڈالا۔ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے آپ کے خشوع اور خضوع کتنا کامل ہوگا، لیکن اس وقت یہ آ گیا بدبخت اور آ کر وہاں پر بھی رکاوٹ ڈالنے لگا، اور ایک اور عجیب طریقے سے رکاوٹ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے سورہ نجم کی آیت پڑھی، افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ دو آیت پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توقف کیا، ذرا سانس لیا، تھوڑا سا توقف کیا، تو اس میں اس نے ایک آواز بنا کر ایک جملہ کہہ دیا، اور جملہ کیا تھا؟ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى۔ اب پیچھے لات اور منات کا اور اس کے تذکرہ ہوا تھا نا، اس نے بیچ میں یہ جملہ کہہ دیا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ ان کی شفاعت کی امیدیں کی جاتی ہیں۔ اب یہ شیطان نے جب جملہ کہا تو صحابہ تو معنی بھی سمجھتے تھے، پیچھے مشرکین بھی تھے، مشرکین نے جب سنا یہ تو کہا یہ تو ہماری بات اور ان کے بات ایک ہو گئی ہے کہ بھئی لات اور منات، اور کہا کہ ان کی شفاعت کی بھی امید ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ان لوگوں نے بھی سب نے سجدہ کر دیا، اور کہا کہ اب تو ہماری بات میں جو فاصلہ ختم ہو گیا، لات منات کو یہ بھی ماننے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کی کوئی آیت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے یہ آیت یہ پڑھی ہے جو جملہ پڑھا ہے اضافہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو کوئی نہیں پڑھا۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس وقت توقف کیا تو اس وقت شیطان نے یہ جملہ بیچ میں کہہ دیا جس سے ان لوگوں کو مغالطہ لگا ہے، یہ شیطان نے رکھنا ڈالا تھا۔ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر آ کر یہ رکھنا بیچ میں ڈال رہا ہے اور شیطانی جملہ بیچ میں کہہ دیا۔ تو ہمارے تو خیالات ہی منتشر ہیں، کیا سے کیا بیچ میں آتا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
اس وقت تک کبھی کوئی واقعہ آتا ہے کہ کبھی کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ، کوئی چیز، کام ہی شیطانی تھے نا، تو کبھی شیطان کا مقابلے میں تذکرہ نہیں آتا، کبھی مقابلے میں تذکرہ نہیں آتا. اور جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد سے پھر شیطان کے ساتھ جو ہے نا گیم میں پھر شروع ہوئی. اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا، شیطان نے رخنا ڈالا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ پاک نے مقام دیا تھا ان کو نا، کہ کہتے ہیں اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ نے وہ فراست دی تھی، وہ تقوی اور طہارت کا مقام دیا تھا. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی دفعہ 2-3 دفعہ شیطان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ مقابل میں آ گئے. اور جب مقابل میں آئے تو کہا سامنے آئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کو بچھاڑ کے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ کئی مقابلے سامنے ہوئے تو بچھاڑ کے رکھا اس کو. اور پھر کہا شیطان تو کتنا ضعیف اور بودا ہے، کتنا کمزور ہے، گھٹیا ہے. کہتے اس کے بعد شیطان پھر سامنے نہیں آتا تھا. جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تھے اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا، جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ کسی گلی میں آتے تو وہیں سے بھاگ جاتا تھا. تو اب یہ کیفیت کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے نسبت اور اپنے یاد و محبت کی وجہ سے وہ دیا تھا کہ اب شیطان بھی جو ہے نا بھاگ جایا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا ہمیں بھی اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں الجھا کر رکھ دیتا ہے. اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں میں سے میں نے پہلے بھی 3 ہتھ کنڈے اس کے میں نے بیان کیے تھے کہ سب سے پہلے یہ شیطان وار کرتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے نیکی سے روکتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ اس کو نیکی سے روک دے کہ نیکی کی طرف جائے نہ، اچھا کام کر ہی نہ سکے. اور یہ اس کو کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے روکے، خیر کے کام سے، برے کام سے نہیں روکے گا. اسی لیے آپ ارادہ کریں گے کہ یار بازار جائیں، گھومیں پھریں، کچھ کریں، کہیں میلے، کہیں ڈرامے، کہیں کسی اور چیز پہ، تو کہیں وہ وہاں پر بڑے شوق سے لے جائے گا. آپ نے تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ چلتے چلتے جا کر جو ہے نا ادھر کوئی مداری سی لگی ہوگی کوئی شام کی کسی اور چیز کی، اور لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا کھڑے یار اس بندے کی گاڑی جا رہی ہے، کچھ اور ہے، جلدی گھر پہنچنا، کچھ کرنا ہے، گھر سے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، یہ پھر بھی کھڑا، گھنٹہ لگ کیا ہے، اس کا کون سی چیز نے کھڑا کیا ہے. اب یہ کہ وہ لگا ہوا دماغ، سوچ، فکر، ہر چیز اس کی وہاں، یہ دنیا اس طریقے سے کھینچا آتی ہے، مداری ہے دنیا. اس مداری کی طرف ہم لپکتے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں، اور کتنا ٹائم ضائع کیا، پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے نا. اب اور وہی لوگ اگر کہیں بیان چل رہا ہے، کہیں تلاوت چل رہی ہے، کہیں ذکر چل رہا ہے، کہیں کوئی ایسی مجلس ہے، تو انسان تنگ ہوتا ہے، نہیں یار بس کسی طرح بہانہ بنا کر نکلو یہاں سے، بس جلدی سے نکلا ہے. اور کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی اٹھ کے فون کو کان سے لگا کے نکل جائے، موبائل کو کان سے نکل جائے گا بہانہ بنانے کے لیے. اب یہ چالیں کون سکھاتا ہے؟ یہ شیطان سے کہتا ہے چل کوئی چال چلو یہاں سے باہر نکل، مسجد سے باہر نکل کے کھڑا ہوگا، باہر نکل کے کھڑا ہوگا. تجربہ کر لیں، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 2 رکعت اور پڑھ رہے، 2 رکعت اور پڑھ رہے، کوئی قرآن کی تلاوت، آپ کا دوست باہر کھڑا ہوگا، یار کیا ہوا، آپ نے بڑا جو نے مجھے انتظار کرایا، یار آپ تو عجیب آدمی، آپ کیا کہاں جانا تھا، کیا کرنا تھا، کوئی کام نہیں تھا، بس ویسے. تو اللہ جو یہاں جس کو ٹھہراتا ہے نا، وہ اللہ اس کو آنے کی توفیق نہیں دیتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، وہ اللہ توفیق نہیں دیتا ایسے انسانوں کو جو اللہ کہتا. تو جب دل نہ لگے مسجد میں نا، تو سمجھے کہ اللہ ناراض ہے. جب دل مسجد میں نہ لگے سمجھے اللہ ناراض ہے، اور جب لگنے لگے نا تو خدا کا شکر ادا کرے. تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ اسی طریقے سے انسان کے وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. تو سب سے پہلے نیکی سے روکے گا. نمبر 2، نیکی سے روکا نہیں اور یہ کرنے ہی لگا نا، تو پھر اس کے اندر اس کو تاخیر کرائے گا. چلو یار ذرا لیٹ ہو جاؤ، ایسے بھی کرنا ہے، تاخیر کرائے گا. اور نمبر 3، اگر اس کے بعد کرنا ہی ہے، تاخیر بھی نہیں کرتا، تو پھر کیا کہ جلدی کر لے،
کھانا لگا ہے، نماز ہے، کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لے پھر آرام سے کھانا کھانا، جلدی جلدی نماز پڑھ لے آرام سے کھانا کھانا، یہ نماز کی جلدی کرائے گا۔ یوں نہیں کہ جلدی جلدی کھانا کھا کے آرام سے نماز پڑھنا، یار جلدی جلدی جو ہے نا کیا کر لے، نماز کو ٹرکھا لے پھر آرام سے کھانا کھا لینا، تو یہ یوں کرائے گا، جلدی کرائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کے اوچھے ہتھکنڈے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ریاکاری کرائے گا۔ اب آدمی نے خشوع سے نماز پڑھی، آرام سے عبادت کی، اللہ کو یاد کر کے استحضار کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، اس کے بعد یہ کیا کرے گا، یار کسی کو بتاؤ نا، بتانے کے ساتھ اس کو بڑا سکون ملے گا۔ یہ بتا کر ریاکاری کروا کے اس کے عملوں کو ضائع کروا دے گا۔ اب ریاکاری کی وہ سارے کے سارے عمل جو نہ ضائع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز ریاکاری کے لیے پڑھی اس نے شرک کر دیا، جس نے روزہ ریاکاری کے لیے جو نہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جو نا وہ عمل تھا کہ تھوڑی سی چیز کے اوپر انسان کا عمل سارا برباد۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ جب یہ حلوہ بھی اس کے استعمال نہ ہوا اور یہ کہتا ہے نہیں یار یہ ابھی ریاکاری بھی نہیں کر رہا نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی کے اندر دل کے اندر عجب لے آتا ہے، عجب اندر بیٹھے بیٹھے کہتا کسی کو نہیں ہے، دل میں سوچتا ہے نہیں فلانے سے تو میں بڑا اچھا ہوں نا، میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، فلانے لوگ نہیں پڑھے، وہ فلانے نے نہیں پڑھی۔ بھائی جاتے جاتے دیکھے گا یہ لوگ دیکھو کتنے جو ہے محروم ہے، کتنے بدقسمت ہے، کتنے فلانے ہیں، یہ فلسفے اپنے گائے گا، میں نے تو نماز پڑھ کے آ چکا ہوں۔ یہ اگر جائے گا کچھ اور کہانیاں پڑھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس نے اچھے طریقے سے عبادت کی ہے، جس نے نہیں کی ہے ویسی تنخواہ کیا کہ وہ تو پہلے سے اپنے عملوں کو خراب کیا، جس نے کی ہے نا وہ یہ کر کرا کے فوجوں کے اندر بیماری کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے آخری نمبر پہ اگر یہ کام بھی نہ ہوا نا، عجب پہ نہیں آتا، پھر بھی بڑا ڈر رہا ہے اللہ پاک سے، بہت خوف ہے نا، پھر اس کے دل کے اندر یہ بات داخل کرے گا کہ چلو یار تو اپنی تعریفی لوگوں سے سن کر اپنی شہرت کا دل دادا ہو جا، کہ جب تیری لوگ تعریف کریں نا تو خوش ہو۔ اس کو کہتے ہیں شہرت کا دل دادا ہونا، کہ شہرت اس کے اندر داخل کر دے گا، اور یہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اب جب کوئی تعریف کرے ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے جو اچھے ہیں، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، یا بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، یا بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یا کچھ بھی ہے نا، یہ اپنے دل میں اگر خوش ہوتا ہے اس سے، اس کا مطلب ہے کہ گیا بھائی کیوں، اس کے انسان کے لیے تو نہیں تھا، کسی سے تو یہ صلہ تو نہیں لینا تھا نا، وہ تو کرنا اللہ کے لیے تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ پریشان ہوتا اور اللہ سے معافی مانگتا کہ نہیں اللہ قبول کر لے، یہ تو آپ ہی کے مرد، آپ ہی کے توفیق ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ سوچ یہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ یہاں سے اس طرح۔ اب میرے بھائیوں دوستوں آپ اندازہ کریں ان 5-6 اوچھے ہتھکنڈوں میں سے کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیا پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ پتہ نہیں، ہمیں بالکل ایسی چپ سادے ہیں، بالکل اس چیز کی طرف، فکر کی طرف بھی نہیں جاتے، توجہ بھی نہیں کرتے نا کہ یار کچھ توجہ کر لیں، تھوڑا سا عقل مند ہے، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، بڑے بڑے فراستوں والے، بڑے بڑے جو ہے کام کاروبار کرنے والے، لیکن جب اس مقام پر آتے ہیں نا بس یار چھوڑو یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، بس یوں کر کے دامن چڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ باتیں کب سمجھ آئے گی؟ جب قبر میں چلے جائیں گے، جب وہاں پر تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، جب پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، اس وقت پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہر ایک انسان کو عقل دی ہے، میرے اللہ نے دی ہے، سمجھداری دی ہے اللہ نے دی ہے، شعور دیا ہے اللہ نے دیا ہے، کچھ دنیا میں آنکھ کھولنے کی تدبیر دی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنے دین کے اندر اس کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اللہ نے اپنے دین میں استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ہم اس میں استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے آج سکون سے غائب ہے، سکون نہیں ہے، سکون تو تب ہے کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب ان کے جو ان اوچھے ہتھکنڈوں اور اس کے حل کیا ہے، کس طرح بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، اس وقت کہاں مجھ پر وار کر رہا ہے یہ بدبخت، کہ اللہ مجھے اس کے وار سے بچائے۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیالات منتشر ہونا، جب بھی فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہہ دیا کریں۔ جب آپ کو کہیں نماز میں رکاوٹ ڈال رہے کوئی چیز نا، آپ اس وقت کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن اٹھائے، آپ کے دل کرتا ہے نہیں نہیں یار چھوڑو موبائل دیکھو، آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں نہیں، کوئی دوست ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چل یار پھر کر لیں گے، آپ اس وقت کہیں یہ آپ کا دوست شیطان کی صورت میں آیا ہے، آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقین جانیے گا، اس کو اپنی زبانوں پر عام کر لیں، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرما دے گا۔ اور جب اللہ کی پناہ میں آ گیا انسان نا، شیطان کی کوئی مجال نہیں ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بہت کمزور ہے۔ کاش ہم اس کا دامن پکڑ لیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شیطان کے حربوں سے محفوظ فرمائے۔